تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. رومی مغلوب ہو گئے. یہ دو بڑی ایمپائرز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت. ایک رومن ایمپائر تھی جو کرسچن تھی، اور دوسری پرشین ایمپائر تھی، ایران کی سلطنت کے جو آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. اب چونکہ بہرحال کرسچنز جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھی مانے، اہل کتاب تو ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، ساری باتوں کو مانتے ہیں. تو مسلمانوں ہوتا نا، جب بھی کوئی میچ ہو رہا ہو، کوئی مقابلہ ہو رہا ہو، تو آپ اس کو دیکھ رہے ہوں تو غیر ارادی طور پر آپ کی کسی نہ کسی فریق کے ساتھ کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے. تو مسلمانوں کی اٹیچمنٹ جو تھی ان دونوں سپر پاورز میں سے اس وقت کس کے ساتھ تھی؟ رومیوں کے ساتھ تھی. اور کیونکہ قریش بھی مشرک تھے اور ایرانی بھی مشرک تھے، تو ان کی جو ذہنی مناسبت تھی وہ ایرانیوں کے ساتھ تھی. تو یہ آپس میں جھولا جھولتے رہتے تھے. کبھی اس کا کوئی علاقہ انہوں نے جا کے قبضہ کر لیا، کبھی پھر انہوں نے واپس چھڑا لیا، کبھی اس نے قبضہ کر لیا. تو ایک کوئی جنگ ہوئی جس میں رومی مغلوب ہو گئے. تو قریش نے بڑی بغلے میں جائیں اور دیکھو تاڑے بڑکے جڑے ہیں نا وہ بھی ہار گئے جے، تے ان قریب تاڑی بھی خیر نہیں. اب یہ آیت نازل ہوئی، یہ صورت نازل ہوئی کہ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون. رومی قریب والی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنے مغلوب ہونے کے بعد وہ جلد ہی غالب آئیں گے. فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں. للہ الامر قبل و من بعد، اللہ تعالیٰ ہی کا سارا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، جس دن مومن خوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے. يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور ایسا ہی ہو گیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بالادست رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرمائے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اب نوٹ کیجئے گا کہ پچھلے چند دنوں سے آپ کو یاد ہوں گے آپ کو کہ یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کا راستہ، اللہ تعالیٰ کا اختیار تمام کاموں میں، یہ کتنی بار آ رہی ہے بات. اگر ہم قرآن مجید کو ڈیلی بیسس پر اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں گے، اور ثواب تو تلاوت کا ملے گا ہی صحیح، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں بھی ملیں گی. آپ نے نماز میں پڑھا تو کم سے کم 10 تو ملیں گی ہی صحیح. لیکن اصل جو مقصد ہے قرآن مجید کا وہ ہدایت ہے. تو اگر ہم قرآن مجید کو ان پرسوٹ آف ہدایت پڑھیں گے ڈیلی بیسس پر، تو انشاءاللہ ہمیں جتنی ضرورت ہے کسی بات کی یاد دہانی کی وہ ہمیں ہوگی. دیکھیں نا، قصہ آدم و ابلیس ایک ہی واقعہ ہے. میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا نا کہ 7-8 پاروں کے بعد ضرور آتا ہے. مقصد کیا ہے؟ ہمیں یاد دلانا کہ تم انسان ہو، تم سے غلطی تو ہوگی، ہوتی رہے گی، لیکن غلطی ہو جائے تو بس مجھ سے معافی مانگتے رہنا. شیطان کا کردار کیا ہے؟ غلطی ہوئی، آکڑ گیا. اب سب سے زیادہ جو ہمیں ضرورت ہے وہ آخرت کے ایمان کی ہے، کہ ہمیں یاد رہے کہ میں مرنا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو قرآن مجید کے کسی مصحف میں شاید ہی آپ کو صفحہ کوئی ایسا ملے گا، کھول کے دیکھیے گا، یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیے گا، کہ جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اب اسی طرح ایک دوسرا مضمون کیا ہے کہ یہ بات یاد رکھنا کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اگر میں حاصل ہوگی تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. تو اب یہ پچھلے صورت میں بھی یہی تھا، اس سے پچھلی میں بھی یہی تھا، اس سے پیچھے بھی یہی تھا. اب اس کے لیے یہ ایران اور روم، ان کی جنگ کو بنیاد بنایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے سارا کچھ ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وائی ٹو ٹیل دس؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ باور کرانا ہے کہ میری مدد ہوگی تمہارے ساتھ تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لہذا لک فار اٹ، اسی کو تلاش کرو، اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اور مجھ پر بھروسہ کرو. یفرح المومنون بنصر اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ وہ فتح انہیں عطا فرمائے گا اللہ کی مدد سے.
اس دن مومن خوش ہو جائیں گے. ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے. وہ العزیز الرحیم، اور وہ بالادست رحم فرمانے والا ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اے مسلمانوں. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. نہیں، دنیاوی زندگی اٹ سیلف کیا ہے؟ یہ ظاہر کی چیز ہے نا، اور آخرت چھپی ہوئی چیز ہے. یہ کافر جو عام لوگ جو ہیں دنیاوی زندگی کے بھی صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. بڑی خوبصورت آیت ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، ہم غافلون، اور آخرت سے تو وہ سرے سے غافل ہیں. اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے کبھی اپنے دل میں غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین اور ان کے مابین وہ برحق ہے اور ایک خاص وقت کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور یقیناً انسانوں کی بہت بڑی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے. اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فینظروا، کہ یہ دیکھتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا. کانوا اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ قوت کے اعتبار سے شدید تھے. وآثاروا الارض، اور انہوں نے زمین میں کھیتی باڑی کی تھی، زمین میں نشان چھوڑے تھے. وامروہا، اس کو آباد کیا تھا زمین کو. اکثر مما امروہا، ان سے زیادہ جتنا انہوں نے آباد کیا ہے. فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ نہیں تھا کہ ان پر زیادتی کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرنے والے تھے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائیاں کی تھی بہت برا. ان کذبوا بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، ان کو جھٹلایا تھا. وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ زمین کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دہراتا ہے. ثم الیہ ترجعون، اسی کے حضور تمہارا لوٹنا ہوگا. یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی. یبلس المجرمون، مجرم مایوس ہو جائیں گے. ولم یکن لہم من شرکائہم، اور نہ ہوگا ان کے لیے ان کے ٹھہرائے ہوئے شرکاء میں سے کوئی سفارشی. وکانوا بشرکائہم کافرین، اور وہ اپنے شریکوں کا خود انکار کریں گے. ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی. یومئذ یتفرقون، اس دن لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، گروہوں میں بٹ جائیں گے. فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے. فہم فی روضۃ یحبرون، سو وہ ایک باغ میں ہوں گے خوش و خرم. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا. بلقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو کر رہیں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تَمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو اللہ پاک ہے شام کے وقت بھی اور جب وہ صبح کرتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سپہر کے وقت بھی اور ظہر کے وقت بھی. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ویحیی الارض بعد موتہا، اور موت کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے. یہ ہمارا روز کا تجربہ ہے کہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ نہری پانی وہاں پر پہنچا دیتے ہیں، اور اگر اس میں واٹر لاگنگ ہے تو آپ اس کا کوئی بندوبست کرتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے. یہ روز کا تجربہ ہے نا ہمارا. اب قرآن مجید میں ایک خاص بات جو ابھی تک میں نوٹ نہیں کروا سکا، آج اس کو ذرا اہتمام سے نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جو بھی تذکرہ ہوتا ہے وہ بظاہر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ آخرت کا ذکر ہوتا ہے. آپ نوٹ کریں گے تو تان جا کے آخرت پر ٹوٹے گی. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور ایسے ہی تم بھی نکالے جاؤ گے. جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہی ہوگا. وَمِنْ آیَاتِهِ، اچھا اب یہ قرآن مجید کا ایک بڑا منفرد مقام آ رہا ہے کہ جہاں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر نشانی کے بعد کہا کہ اس میں نشانیاں ہیں فلاں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں فلاں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں فلاں کے لیے.
یعنی وہ پروفائل جو میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی سورہ نحل میں، وہ یہاں پر اور زیادہ واضح ہو کر آئے گی۔ وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر یکایک تم بن گئے بشر جو پھیلتے جا رہے ہو۔ ومن آیاتی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہیں سے تمہارے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے مابین دوستی اور پیار پیدا فرمایا، رحمت پیدا فرمائی، محبت اور رحمت پیدا فرمائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، و اختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری بولیوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، رنگتوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں تمام جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات کو سونا اور دن کے وقت تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، تمہیں بجلی کی چمک دکھانا، یعنی بجلی جو آسمانی بجلی کا ذکر ہے، خوفاً ڈراتے ہوئے، وطمعا اور لالچ دیتے ہوئے کہ بارش برسے گی اور تمہاری فصلیں لہلہائیں گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ پانی نازل کرتا ہے آسمان سے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، نوٹ کر رہے ہیں ایک ہی انداز، وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے کھڑے ہیں۔ اب جو ہمارا علم آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وی اسٹینڈ نو ویئر، نہیں، جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو شاید اس وقت تو احساس ہوتا ہوگا کہ زمین فکس ہے، لیکن اب کیا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، سورج کسی اور کے گرد گھوم رہا ہے، تو کوئی بھی فکس نہیں ہے۔ ہر چیز جب گھومتی پھر رہی ہے، اگر ہم سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور سورج پھر آگے کسی اور چیز کے گرد گھوم رہا ہے، زمین میں آپ کوئی ایسا سرکل بنا کے دیکھیں تو ایک دو دن میں ہی، بلکہ شاید ایک دو منٹ میں ہی کولیپس ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ بنا ہوا کیسا ہے، نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے، نہ چاند زمین سے ٹکراتا ہے، اور یہ بے شمار بڑے بڑے کرے، بڑے بڑے سیارے جو پھر رہے ہیں، سب فلوٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹکراتے نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ چاہے گا تو ٹکرا بھی جائیں گے۔ تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً، پھر جب وہ تمہیں پکارے گا ایک پکار، من الارض، زمین میں سے، اذا انتم تخرجون، تو تم یکا یک زمین میں سے نکل کر اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ پھر وہی بات، ٹان کہاں ٹوٹی؟ آخرت پر۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی تو ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، پھر اسے دہرائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ إِلَيْهِ، پھر آخرت کا ذکر ساتھ ہی آ گیا، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی شان بلند ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے مثال تمہیں میں سے۔ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی ایسے بھی تمہارے شریک ہیں، فی ما رزقناکم، اس میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کہ تم برابر ہو جاؤ۔ یعنی کوئی شخص کتنا ہی فیاض اور کتنا ہی انفاق کرنے والا اور مخیر آدمی کیوں نہ ہو، جو اپنے غلاموں پر، اپنے ملازموں پر بہت خرچتا ہو، لیکن کبھی اتنا خرچ نہیں کرتا کہ اس کے برابر آ جائے۔ اب آگے کنکلوژن دیکھیے گا، ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ۔ تخافونہم کخیفتکم انفسکم،
کیا جتنا تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو کیا اتنا اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو؟ اب یہ غلامی کا تصور کیجئے نا، آج تو خیر غلام ہمیں نظر نہیں آتے کہیں، یعنی جو ہمارے ہاں شریک کا لفظ ہے نا، شریکہ، شریک کون ہوتے ہیں؟ یعنی ایک ہی دادا کی اولاد جو ہے اسے کہتے ہیں شریک، جو اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ایگزیکٹلی ایکول ٹو ایچ ادر ہیں۔ تو غلام اور تمہارے اپنے، یعنی تمہارے اپنے خاندان کے برادری کے جو لوگ ہیں ان کا آپ پر روب ہے، لیکن کبھی اتنا روب تمہارے غلاموں کا بھی ہوا ہے؟ تخافونہم کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات، یوں اللہ تعالیٰ نشانیوں کو کھول کے بیان کرتا ہے لقوم یعقلون، سینسیبل لوگوں کے لیے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ پیروی کر رہے ہیں یہ لوگ جو ظالم ہیں اپنی خواہشات نفس کی بغیر علم، بے سمجھے بوجھے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر دے اسے کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، تو سیدھا رکھ اپنا رخ دین اسلام کی سمت میں یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لوگوں کو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی الٹریشن نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی راہ راست اور دین راست ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، درست رکھو اپنا رخ رجوع کرتے ہوئے اللہ ہی کی طرف، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے دین میں پھوٹ ڈالی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ، اب ہمارے دین میں وہ کیا ہے کہ ہمارے جو مختلف شعبے ہیں، کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں معاملہ یہی ہے کہ ہمارے علم دین کے بڑے شعبے ہیں، لیکن وہ سب کیا ہیں؟ اسپیشلٹیز ہیں۔ کچھ فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں، کچھ محدثین ہیں، پھر کچھ صوفیاء کرام ہیں۔ یہ سارے جو ہیں وہ دینی کے کام کر رہے ہیں، لیکن جس کام میں وہ لگے ہوئے ہیں اسی کو کل سمجھتے ہیں، یہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی صوفیاء کرام جو ہیں وہ علماء کی نفی کرتے ہیں، فقہاء کی نفی کرتے ہیں، اور فقہاء جو ہیں وہ صوفیاء کی نفی کرتے ہیں، محدثین ان کی نفی کرتے ہیں صوفیاء کی۔ تو یہ کیا ہے کہ جس کے، حالانکہ صوفیاء بھی کون ہیں؟ ہمارے بہت بڑے محسن، میں اور آپ جو آج یہاں مسلمان بیٹھے ہوئے کس کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ ہندوستان کے صوفیاء جو تھے، جنہوں نے اپنے مرشد کے حکم پر کہیں جا کے ڈیرا لگایا اور وہیں انہوں نے موت ان پر آ گئی، اور ایک ایک شخص کے ہاتھ پر لاکھوں کی فگرز ہیں کہ جو ہندو اور سکھ مسلمان ہوئے۔ ہمارے آباء و اجداد کون تھے؟ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود۔ تو سوائے ہم میں سے جو کوئی ہاشمی یا کرشی ہے، باقی ہم سب کون ہیں؟ ہم ہندوؤں کی اولاد ہیں، لیکن کیسے کنورٹ ہوئے ہم؟ صوفیاء کرام کے کہنے پر۔ تو ان کا احسان ماننا چاہیے، لیکن جو ہمارے پرانے صوفی تھے وہ عالم بھی ساتھ تھے، لیکن رفتہ رفتہ کیا ہو گیا؟ ڈویژن ہو گئی۔ یعنی صوفیاء کرام نے سمجھا کہ شاید علم جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے، اور پھر جو محدثین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم عطا فرمایا، انہیں بڑی محنت کی، وہ بھی ہمارے محسن ہیں، لیکن اب وہ مطلقاً نفی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں صوفیاء کرام کی، جو درست نہیں ہے۔ تو یہ سب دین ہی کے شعبے تھے، لیکن کیا ہوا کہ جس کے پاس جو تھا وہ اسی پر راضی ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے شعبوں سے بھی آپ اگر سیکشنز نکالیں گے اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ بس جس کام میں کو لگا ہوا ہے اسی میں مگن ہے۔ حالانکہ دین جو ہے اس کے سب تقاضے ہیں، عقیدے کا درست ہونا یہ بھی دین کا ایک تقاضا ہے، اور عبادات کا التزام یہ بھی دین کا تقاضا ہے، معاملات کی درستگی دوسرے انسانوں کے ساتھ یہ بھی دین کا تقاضا ہے، دعوت و تبلیغ یہ بھی دین کا تقاضا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانا، اس کو سربلند کرنے کے لیے یہ بھی کیا ہے؟ یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو پورا دین کیا تقاضا کرتا ہے؟ ان سب کا التزام۔ لیکن عام کیا ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ عقیدے پر کانے ہیں، کچھ جو ہے وہ نماز روزے پر کانے ہیں، کچھ جو ہیں وہ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، باقی ہر چیز کی نفی کر دیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نماز سے بھی مستثنا سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دین کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں تو کوئی نماز قضا بھی ہو جائے تو کوئی گل نہیں۔ یہ کیا ہے کہ اپنے اپنے کام میں جو شعبہ اس کے پاس ہے اسی پر راضی ہیں۔
اس کی جو مثال کسی نے دی تھی کہ یوں سمجھو کہ کوئی اندھا جو ہے، کچھ اندھے جو ہیں وہ آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہاتھی آ رہا ہے، تو وہ اندھے جو ہیں وہ ٹٹولتے ہوئے جائیں اور کسی کا ہاتھ جو ہے اس کی ٹانگوں پہ پڑ جائے تو کہے گا ہاتھی جو ہے یہ تو پلر ہے، کسی کا ہاتھ جو ہے اس کے کان پر پڑے وہ کہتے ہیں یہ تو پنکھا ہے، اور کسی کے ہاتھ اس کے دم پر پڑے تو وہ کوئی اور کنکلوژن نکالے کہ ہاتھی صحیح ہی ہے، اور جس کا جسم اس کے پیٹ پر ہاتھ لگے وہ سمجھے کہ یہ ایک بڑی سخت دیوار ہے گول سی جو سامنے کھڑی ہوئی ہے، حالانکہ ہاتھی جو ہے اس کے سب یہ ہیں، سونڈ بھی اسی کی ہے، ٹانگیں بھی اسی کی ہیں، دم بھی اسی کی ہے، گردن بھی اسی کی ہے اور ٹانگیں بھی اسی کی ہیں۔ تو یہ سارے دین کے اجزاء ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہو وہ اسی پر راضی ہو جاتا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعُوا رَبَّهُم مُنِیبِینَ إِلَیہ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے انسانوں کو تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو پھر ان کا ایک گروہ جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کری اس کی جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے، فتمتعوا، اچھا تم مزے لوٹ لو، فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی اتھارٹی اتاری ہے، فہو یتکلم، جو شہادت دیتی ہو، بما کانوا بہ یشرکون، اس شرک کی صداقت پر جو یہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اترانے لگتے ہیں اس سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اذا ہم یقنطون، تو وہ یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والے لوگوں کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو دو اقربا کو، قرابت دار کو اس کا حق، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی امید رکھتے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی تو فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو بھی تم لین دین کرتے ہو کسی قسم کے سود کا تاکہ اضافہ ہو لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، البتہ جو کچھ بھی تم دیتے ہو کسی کو زکوٰۃ کے طور پر، تریدون وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں، فاولئک هم المضعفون، تو یہ اموال جو ہیں یہ بڑھنے والے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت سے دوچار کرے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا زندہ کر کے۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو یہ سارے کام کر سکے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بلند و برتر ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، برپا ہو گیا، پھیل گیا فساد خشکی اور تری میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ یہ ہمارے ہاں یہ جو فساد ہے دنیا میں، یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ ہمیں اس فساد میں مبتلا کرے، یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا انہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مصیبت آتی ہے تو انسان توبہ طیب ہوتا ہے، اور جو ہی حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو پھر اسی ڈگر پر چل پڑتا ہے۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہو دیکھ گھومو زمین میں، پھرو، فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلُ، اور دیکھو کیا انجام ہوا تم سے پہلوں کا، کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرک تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، پس سیدھا کر مضبوطی کے ساتھ اپنا رخ سیدھے دین کی طرف، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور وہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یومئذ یصدعون، اور اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔
من کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی بھی کفر کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، ومن عمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے ہی لیے نفع کا سامان کریں گے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں اپنے فضل سے، انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتا، ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہوائیں خوشخبریاں بنا کر، ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ وہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، ولتجری الفلک بامرہ، اور اس لیے کہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے بھیجے بہت سے پیغمبر آپ سے پہلے، اِلیٰ قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس آئے کھلی نشانیاں لے کر، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو پھر ہم نے بدلہ لیا مجرموں سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً مومنوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، فتصیر سحابا، سو وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں، کیف یشاء، جیسے چاہے، ویجعلہ کسفا، پھر تقسیم کر دیتا ہے ان کو ٹکڑوں میں، فتر الودق یخرج من خلالہ، اور تم دیکھتے ہو بارش کے قطروں کو اس کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے، اس کی تہوں میں سے نکلتے ہوئے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب وہ گرا دیتا ہے جس پر چاہے من عبادی، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو وہ پھر خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن فَضْلِهِ إِن مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور یقیناً اس سے پہلے کہ ان پر نازل ہوتے وہ بادل، وہ پانی، وہ بارش، وہ بالکل مایوس تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اثرات کو، نشانیوں کو، کیف یحیی الارض بعد موتہا، کہ وہ کیسے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، ان ذالک لمحیی الموتیٰ، دیکھیے وہی مضمون پھر آگے، یقیناً وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ولئن ارسلنا ریحا، اور اگر کہیں بھیجتے ہیں ہم کوئی ایسی ہوا، فرعوہ مصفرا، کہ دیکھتے وہ اس کے اثر سے کھیتی کو کہ وہ زرد پڑ گئی، یعنی کوئی طوفانی ہوا، گرم لو ہوا، لظلوا من بعدہ یکفرون، تو ضرور اس کے بعد وہ کفر کرتے رہتے۔ فإنک لا تسمع الموتیٰ، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ہی تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ وما انت بہادی العمی عن ضلالتہم، اور اے نبی آپ نہیں راستہ دکھا سکتے اندھوں کو، نہیں لا سکتے ہدایت پر اندھوں کو گمراہی سے نکال کر، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، یقیناً آپ سنائیں گے صرف انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، فرمانبرداری کا روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری کے بعد، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، یعنی ایک بچہ کمزور اور پھر آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے وہ اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے، یعنی پہلے وہ ٹانگیں بازو مارتا ہے، والدین خوش ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، پھر وہ تھوڑا تھوڑا کروٹ لینے لگتا ہے تو ان کو اور خوشی ہوتی ہے کہ اب وہ طاقت آ رہی ہے اس میں، پھر وہ بیٹھنا شروع کرتا ہے اور خوشی ہوتی ہے، پھر وہی کھڑا ہوتا ہے پھر خوشی ہوتی ہے، پھر چلتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو کمزوری کے بعد طاقت۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، جس نے تمہیں کمزور ناتواں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر بخشی کمزوری کے بعد قوت، ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، اور پھر بوڑھا کر دیتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ قوت کے بعد، یعنی ہم میں جو بھی میری عمر کے لوگ ہیں ان کو بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وہ قوت والے تھے، پچھلے یعنی 8-10 سالوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ نماز جیسے ریکمینڈڈ ہے ویسے پڑھتے تھے کہ پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے ہاتھ اٹھاتے تھے پھر گھٹنے اٹھاتے تھے، لیکن اب کیا ہے، اب وہ گھٹنوں کے سہارے پر براہ راست نہیں اٹھ سکتے، انہیں ہاتھوں کے سہارے پر اٹھنا پڑتا ہے،
اور کتنی قسم کی تبدیلیاں ہیں. پہلے وہ انتھک کام کر سکتے تھے 18 گھنٹے، اور اب وہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ مسلسل کام نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے؟ اب وہ قوت جو ہے وہ واپس جو ہے ڈکلائن آ رہا ہے، اس کے اندر کمزوری آ رہی ہے. وہ شیبہ، اور پھر بڑھاپا آتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا قدرت والا ہے. ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون، اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے. ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو گھڑی بھر یا گھنٹہ بھر ہی ٹھہرے ہیں دنیا میں. کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ دھوکہ کھاتے رہے دنیا میں. وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں عطا کیا گیا علم اور ایمان، یا اللہ میں ان میں شامل فرما. کیا کہیں گے؟ لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ یقیناً رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق دنیا میں روز حشر تک. ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم جانتے نہ تھے. فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتہم ولا ہم یستعتبون، پس آج ظالموں سے نہ کوئی معذرت قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلْإِنسَانِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اے نبی آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں. لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کافر کہیں گے اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ نہیں مگر تم چھوٹے ہو، جھوٹے ہو، یعنی جھوٹ کی میں مبتلا کرنے والے ہو. باطل کہتے ہیں نا جھوٹ کو، ناحق کو. مبتلون یعنی جھوٹ میں باطل میں مبتلا کرنے والے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح مہر لگا لیتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر ان لوگوں کے لا یعلمون کہ جو نہیں جانتے. فاصبر، بس اے نبی صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، استقامت کا ثبوت دیجئے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور نہ ہلکا پائیں آپ کو وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله